آ جائے آئے انما یرید اللہ میں بھی صفت بتا دی. کون ہے اہل بیت رسول؟ جن کو میں نے ہر طرح کی نجاست سے دور رکھا ہے. نہ نجاست ان کے قریب آتی ہے نہ یہ نجاست کے قریب جاتے ہیں. نام نہیں بتائے کہ اہل بیت مثلاً علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں. اللہ نے کیا بتا دی؟ صفت بتا دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں صفت بتا کر مہر لگا رہا ہوں. اب کوئی غیر آنا بھی چاہے تو پہلے اس نے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ نجاست سے دور ہے. کبھی بولتے ہیں اہل بیت کی عصمت کو ثابت کری. میں کہتا ہوں اہل بیت کی عصمت تو پریکٹیکل عصمت ہے. ایک مرتبہ ایک بندے کے پاس ڈگری ہے، مثلاً جیسے میتھمیٹک آتی ہے، ایسے انگلش آتی ہے، یا ایسے بائیولوجی آتی ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے میں پریکٹیکل ٹیچر ہوں، آپ نے جو سوال کرنا ہے میرے سے کر لیجئے. ہم کہتے ہیں ہمارے 11 اماموں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، زندگی میں ایک بھی گناہ اگر نظر آ جائے، ایک، یہ پریکٹیکل ہے نا، ایک بھی خطا نظر آ جائے، گڑی ہوئی حدیثیں نہیں، بنائے ہوئے فضائل نہیں. اہل بیت کی شخصیت کیا تھی؟ پریکٹیکل تھی. جس طرح رسول خدا کی شخصیت کیا تھی؟ پریکٹیکل تھی. نبی پہ ہر الزام مکے والوں نے لگایا. کبھی کہا یہ جادوگر ہے، کبھی کہا یہ مجنون ہے، کبھی کہا یہ ساحر ہے، لیکن کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ امانتوں میں خیانت کرتا ہے. کہتے تھے امین بھی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہتے ہیں نبی پیدائش سے نبی نہیں ہے، نبی 40 سال کے بعد نبی. بھائی فلسفہ الہی سمجھو. حضرت موسیٰ ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ تو ان سے افضل ہے. کیوں 40 سال کے بعد نبوت ملی؟ عرب کا ماحول ایسا تھا، نبی نے شریعت لانی تھی، نبی نے دین لانا تھا کہ اے محمد پہلے 40 سال عربوں میں خود کو ثابت کرو، پھر میری خدائی کو ثابت کرنا. ہاں کہ جب تو کوئی بات بولے کوئی نہ بولے، خدا نخواستہ یہ بات صحیح نہیں کرتا. پورے مکے میں مشہور تھا محمد سے بڑا کوئی صادق نہیں، محمد سے بڑا کوئی امین نہیں. یعنی شب ہجرت بھی امانتیں کس کو دے کر گئے؟ رسول کو دے کر گئے. اور نبی ان امانتوں کی خاطر کسے بستر پہ سلا کر گئے؟ علی مرتضیٰ کو سلا کر گئے. ارے جب کافروں کی امانت کا امین علی ہے تو اللہ کی امانت کا بھی امین علی ہوگا نا. رسول کو یقین تھا کہ علی کسی امانت میں خیانت نہیں کرتے. جیسی امانت دوں گا ویسی امانت پہنچائے گا. تبھی مولا جب خلافت پر پہنچے نا تو لوگوں کو کہا میں تجھے وہی دین دوں گا جو میرے رسول نے دیا تھا، میں اسی سنت کو زندہ کروں گا جو میرے رسول نے سنت کو زندہ کیا. اور جب مسلمانوں کی بنائی ہوئی سنتوں کو علی نے ختم کرنا چاہا تو صدائیں بلند ہو گئی کہ واہ سنتا. علی پچھلے حکمرانوں کی سنتوں کے خلاف اٹھ رہا ہے. مولا نے فرمایا میں کسی حکمران کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں محمد کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آیا. ہاں تو ہر مسلمان پہ 3 ولایتیں واجب ہیں. اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اس کے بعد کس کی ولایت؟ علی بن ابی طالب. اچھا ایک آیت بڑی زبردست آیت ہے، ویسے تو ہر آیت زبردست ہے، لیکن شیعوں کے عقیدے کے اعتبار سے یہ آیت بچوں کو یاد ہونی چاہیے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. وہاں کا انما ولیکم اللہ والرسول، تیسرا وہ ولی. 3 ولایتیں. یہاں پر 3 اطاعتیں. اللہ کی اطاعت کرو، حکم ڈائریکٹ ہے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول، اور کس کی اطاعت کرو؟ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تیسری اطاعت اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو. مطلب جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اس کے رسول کی، اور جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت اولی الامر کی. اب 2 اطاعتیں سب کو پتہ ہیں، 2 ولایتوں کا سب کو پتہ ہے.
اللہ ولی رسول ولی کوئی اختلاف نہیں، تیسری ولایت میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ دو اطاعتوں کا سب کو پتہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، تیسری اطاعت پہ سارے آ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو ثابت ہے نا، ولایتیں بھی تین ہیں، اطاعتیں بھی تین ہیں۔ جب تک مسلمان یہ تین اطاعتیں، تین ولایتوں کو نہیں مانتا، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اب کوئی مفتی مولوی ملے نا، آپ اس سے یہ پوچھ لو یہ تیسری اطاعت کس کی ہے؟ جسے خدا نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ، تیسری اطاعت کس کی ہے؟ صفت بتائی، نام نہیں بتایا۔ اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ صفت بتاتا ہے۔ صفت بتائی تاکہ تو خود جا کے ڈھونڈ یہ صفت کس کے اندر موجود ہے۔ کہ تیسری اطاعت ہے اولی الامر کی۔ واللہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ قرآن کی اتنی سری آیت ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جیسی اطاعت رسول کی اللہ کی، جیسی اولی الامر کی ویسی رسول کی اطاعت۔ تو پتہ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب تو دینا پڑے گا نا۔ کہتے ہیں تیسری اطاعت سے مراد ہے وقت کا حاکم۔ اور اس آیت کو جتنا حکمرانوں نے مس یوز کیا، یعنی پچھلے زمانے کے مفتیوں نے، مولویوں نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا صاحبان حکومت کو۔ جب وہ لوگوں کو بولتے تھے یہ کام کرو اور لوگ بولتے تھے ہم نہیں کریں گے، تو بولتے تھے ہم اولی الامر ہیں، تم ہماری اطاعت نہیں کر رہے، مطلب رسول کی نہیں کر رہے، اور رسول کی نہیں کی مطلب اللہ کی نہیں کی، تو کافر ہو گیا۔ کسی کو مارنے کا جواز، کسی کے گھر لوٹنے کا جواز، عزتوں کو پامال کرنے کا جواز اس آیت کو بنایا گیا کہ ہم اولی الامر ہیں۔ قرآن کہتا ہے، مفتی نے لکھ دیا تیسری اطاعت ہے وقت کے حاکم کی اطاعت۔ تبھی جنرل مشرف نے جب لال مسجد پہ حملہ کیا تو لال مسجد کے مولوی کو پیغام بھیجا کہ تو نے اپنی تفسیر میں خود بیان کیا کہ اولی الامر کون ہے؟ انہی کا جواب ان کو سنائے کہ تم نے خود لکھا اولی الامر وقت کا حاکم ہے، میں حاکم ہوں، تو اولی الامر سے لڑ رہا ہے۔ تو اولی الامر سے لڑنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں آپ سب کا اولی الامر کون ہے؟ ہاں، نواز شریف نہیں، اس کا بھائی ہے بندہ خدا۔ ہاں، جو شہباز ہے وہ اولی الامر ہے، اور جو اولی الامر کرے وہ عوام کے لیے سنت بنے۔ تو آپ کے اولی الامر کی نہ داڑھی ہے، مجھے پتہ نہیں کتنی ہے اس کی۔ تو مطلب جتنے مفتیوں نے، مولویوں نے شہباز کو اولی الامر مانا، تو سب نے اپنی داڑیاں منڈوا کر حلیہ کیسا بنانا ہوگا؟ شہباز شریف جیسا۔ اگر وہ کچھ کہے نا، بل بڑھائے تو دینا پڑے گا، پیٹرول کی پرائس بڑھائے تو دینی پڑے گی، کیونکہ آپ ان کی تفسیروں کے مطابق اولی الامر سب نے لکھا اولی الامر وقت کا حاکم ہے۔ خوش نصیب ہو کہ تمہیں دامن علی ملا ہے۔ دیکھیے شیعہ بھی مقلد ہے تو سنی بھی مقلد ہے۔ وہ ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم امام جعفر صادق کے مقلد ہیں، دونوں مقلد ہیں نا۔ وہ بھی تقلیدی ہیں، ہم بھی تقلیدی ہیں۔ ہمارا مجتہد کوئی فتویٰ دے گا تو عمل کرنا واجب ہے، اور ان کے مراجع اگر یہ بولیں کہ اولی الامر وقت کا حاکم ہے، تو سارے اہل سنت پر شہباز شریف کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے، اور نہ کریں تو اپنی شریعت کے مطابق گنہگار ہیں۔ لیکن ہم سارے بچے ہوئے ہیں مانے، ہم تو ویسے پہلے ہی مانتے ہی نہیں ان کی، ہاں، کیونکہ ہم اولی الامر وقت کے حاکم کو نہیں مانتے۔ اب جواز دے رہا ہوں، سارے برادران اہل سنت کی زکوٰۃ کٹتی ہے بینکوں میں۔ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ اولی الامر کو۔ سب کی زکوٰۃیں کہاں جاتی ہیں؟ حکومت کے کھاتے میں۔ اور کئی لوگ اس مقام پہ آ کے شیعہ بن جاتے ہیں، فارم
میں لکھتے ہیں بھائی ہم سنی نہیں ہیں، ہم شیعہ ہیں، کیونکہ سب اپنی زکوٰۃ اولی الامر کو دیکھتے ہیں اور اولی الامر وقت کا حاکم ہے۔ شیعہ کہتا ہے میرا اولی الامر وقت کا حاکم نہیں ہے، میں امام کے نائب کو دیتا ہوں۔